عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا، قیمت فی یونٹ 83 پیسے مہنگا، اضافہ جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ صارفین کو آئندہ ماہ کے لیے بلوں میں اضافی رقم ادا کرنا ہوگی، 12 ارب روپے کا اضافی بوجھ بڑھے گا۔ نواز شریف کی مشکلات میں اضافہ، نام سٹاپ لسٹ میں شامل کرنے کے لیے نیب راولپنڈی کا ڈی جی ایف آئی اے کو خط، لاہور پولیس کو بھی خطوط ارسال۔ نواز شریف کا اشتہار ہر تھانے میں ان کی تصویر کے ساتھ چسپاں کرنے اور رائے ونڈ میں ان کی رہائش گاہ کے باہر لگانے کی ہدایت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو مفرور قرار دے کر بذریعہ اشتہار طلب کر لیا۔ پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے فرسٹ سیکرٹری دلدار علی ابرو اور کونسلر اتاشی راؤ عبدالحنان نے ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کروایا۔ فارن آفس کے ڈائریکٹر یورپ محمد مبشر خان متعلقہ دستاویزات جمع کرا دی، بیان بھی قلم بند کروایا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں ذاتی تسکین کے لیے شہباز شریف کو گرفتار کروایا۔ بجلی، گیس، ادویات اور اشیاء خورونوش کی قیمتیں بڑھا کر عوام کی جیب پر اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا۔ معیشت کی تباہی اور مہنگائی کی ذمہ دار حکومت ہے، خوف کی وجہ سے ریاستی طاقت کا استعمال ہو رہا ہے۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں ایک دفعہ پھر ٹھگوں نے عوام کو بے وقوف بنانے کی جتن شروع کر دیے۔ مولانا فضل الرحمان کا پی ڈی ایم کا سربراہ بنایا جانا انتہائی حیران کن ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ اصول کے نام پر وصول کی سیاست کی۔ جو انسان خود اسمبلی نشست نہ جی سکا وہ اپوزیشن کی نمائندگی کس حیثیت سے کرے گا؟ سرکاری اداروں میں کمزور طبقہ کی رہائی کے لیے شکایات سیل نظام فعال۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں سرکاری اداروں کو ہر صورت عوام کا پابند بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کمزور اور بے سہارا افراد کے لیے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے سرکاری اداروں محکموں تک کمزور طبقہ کی رسائی مزید آسان بنانے کا حکم دے دیا۔ سرکاری اداروں کی عوام کی خدمت کے لیے ہر صورت پابند بنایا جائے۔ سندھ کے 2 جزائر سے متعلق صدارتی آرڈیننس چیلنج عدالت نے درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو نوٹسز جاری، جواب طلب کر لیا گیا۔ صدارتی آرڈیننس غیر آئینی قرار دیا جائے، درخواست گزار کا موقف۔ پاکستان میں بڑھتے کرونا کیسز، این سی او سی کا اظہار تشویش، ماہرین صحت کی ہدایات پر عمل نہیں ہو رہا۔ عوامی اجتماعات، ریسٹورنٹس اور شادی ہالز کرونا کے پھیلاؤ کا مراکز بن چکے۔ اجلاس میں بریٹنگ اسد عمر نے کہا کہ کرونا کے خلاف قومی کامیابیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 9 مریضوں کا انتقال، اموات 6544 ہو گئی۔ مزید 583 افراد میں وائرس کی تشخیص، 3,16,934 مریض، 497 کی حالت تشویشناک، 3,03,000 مریض صحت یاب ہو چکے۔ دنیا بھر میں کرونا سے 10,61,000 ہلاکتیں، مریضوں کی تعداد 3,65,00,000، امریکہ میں 2,17,000، برازیل میں 1,48,304، میکسیکو میں 82,726، روس میں 22,056، بھارت میں 1,05,554 اور سعودی عرب میں 4,947 اموات۔ مولا بخش چانٹیو کی پیپلز پارٹی کے رہنما کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم پورے ملک کو جیل بنانا چاہتے ہیں۔ ہم سندھ کے ہر ادارے میں بہتری لائیں، وفاق صوبوں کو ناراض کر کے کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جزیرے سندھ کے ہیں، لیکن صدر مملکت کہہ رہے ہیں کہ جزائر وفاق کے ہیں۔ اس طرح ملک نہیں چلائے جاتے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی یو اے ای کے ہم منصب عبدل بن زید النہان سے رابطہ، دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ پر بھی اتفاق۔
پاکستان میں آج قدرتی آفات سے آگاہی اور بچاؤ کا دن منایا جا رہا ہے۔ قدرتی آفات سے متاثرہ افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ہمدردی کے لیے متعدد تقریبات کا اہتمام۔ آج 8 اکتوبر 2005 کو آزاد کشمیر سمیت ملک کے شمالی علاقے میں آنے والے قیامت خیز زلزلے کو 15 سال مکمل ہو گئے۔ فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات 2021 کے لیے معمول کے نصاب کو کم کر دیا اور حتمی منظوری کے لیے قومی نصاب کونسل کو بھجوا دیا۔ منظوری کے بعد نصاب وفاقی تعلیمی بورڈ کی ویب سائٹ پر آویزاں کر دیا جائے گا۔ طلباء و اساتذہ ویب سائٹ سے نصاب ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ اسٹیٹ بینک نے بینکوں کے لیے ترغیب اور سزا کا طریقہ کار متعارف کروا دیا۔ ہدف پورا کرنے میں ناکامی پر بینکوں کے لیے سزائیں بھی شامل۔ نئے طریقہ کار کا آغاز 31 دسمبر سے ہوگا۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں چہلم کے مرکزی جلوس مقررہ راستوں پر گامزن۔ جلوسوں کی حدود میں موبائل فون سروس بند رہی۔ کئی شہروں میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی۔